بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضح محبوب سبحانی الفتح ربانی کا 30واں مجلس۔ اس بیان میں کہ اللہ کے واسطے کسی سے غصہ کرنا اچھا ہے اور غیر اللہ کے واسطے برا ہے۔ 18 جمادی الاخر 545 ہجری کو شام کے وقت مدرسہ قادریہ میں حضرت پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، غیظ و غضب جب اللہ عز و جل کے واسطے ہو وہ اچھا اور پسندیدہ ہے، اور جب غیر اللہ کے واسطے ہو تو غیظ و غضب برا ہے۔ مسلمان اللہ کے واسطے غصے میں آتا ہے، نہ کہ اپنے نفس کے واسطے۔ وہ دین الہی کی مدد کے لیے بھڑکتا ہے اور غصہ کرتا ہے، نہ کہ نفس کی مدد کے لیے بھڑکتا اور غصہ کرتا ہے۔ اس کو جب غصہ آتا ہے جب اللہ کی حدودوں میں سے کسی حد کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور مثل چیتے کے وہ جب غصہ کرتا ہے جب اس کے شکار کو دوسرے لے لیتے ہیں۔ بس یقیناً اس مرد خدا کے غضب سے اللہ تعالیٰ غضب میں آتا ہے اور اس کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ وہ غضب اور امر جو تیرے نفس کے لیے ہو اس کو اللہ کے واسطے ظاہر نہ کر، بس تو ایسا کرنے سے منافق ہو جائے گا اور یہ امر پورا نہ ہوگا، اس لیے کہ جو امر اللہ عز و جل کے لیے ہوتا ہے پورا ہوا کرتا ہے اور باقی رہتا ہے اور زیادتی کو قبول کرتا ہے، اور جو امر غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے اور زائل ہو جاتا ہے۔ جب تو کوئی کام کرے تو اس وقت اپنے نفس اور خواہش اور شیطان کو اس سے دور کر دیا کر، اور اس کام کو نہ کر مگر اللہ عز و جل کے واسطے اور امر الہی کی بجا آوری کے واسطے۔ تو کوئی کام اللہ عز و جل کی طرف سے بغیر یقینی حکم کے نہ کیا کر۔ وہ یقینی حکم یا بواسطہ شرع کے ہوگا یا بذریعہ الہام کے جو تیرے دل کو من جانب الہی ہوگا اور موافق شرع ہوگا۔ تو اپنے بارے میں اور تمام خلق اور دنیا کے بارے میں زہد اختیار کر۔ تو اس ذات میں زہد کر جو کہ تجھ کو انس دے اور خلق سے راحت بخشے، اور اللہ عز و جل کے ساتھ انس پکڑ اور اس کے قرب کی راحت میں رغبت پکڑ، کیونکہ مردان حق کو بغیر اس کے انس نہیں، اور نہ بغیر اس کے محبت اور نہ بغیر اس کی محبت کے راحت اور آرام ہے۔ کیونکہ مردان حق کو بغیر اس کے انس نہیں اور نہ بغیر اس کی محبت اور راحت کے آرام ہے۔ تو اپنے نفس اور خواہشات اور وجود کی قدرتوں سے صفائی کر لے اور اولیاء اللہ کے ساتھ قیام کر، پس تو ان کی تائید سے مدد لے گا اور ان کی آنکھ سے دیکھنے لگے گا۔ جیسا ان پر فخر کیا جاتا ہے تجھ پر بھی فخر کیا جائے گا۔ بادشاہ اپنی دوسری رعایا سے ممتاز بنا کر تیرے ساتھ فخر کرے گا۔ تو اپنے قلب کو ما سوی اللہ سے پاک کر لے، پس بتحقیق تو اس کے ما سوی اللہ کو فی الجملہ دیکھنے لگے گا۔ اولاً تو اس کا مشاہدہ کرے گا، پھر اس کے افعال کا جو اس کی مخلوق میں جاری ہوتے ہیں، جیسا کہ تیرے لیے نجاست ظاہری کے ساتھ دنیاوی بادشاہوں پر داخل ہونا حلال نہیں، ویسا مالک الملوک کے روبرو جو حق عز و جل ہے نجاست باطنی کے ساتھ داخل ہونا منع ہے۔ تو تلچھٹ کا بڑا ہوا مٹکا ہے، وہ تجھے لے کر کیا کرے گا؟ جو کچھ تیرے اندر ہے اس کو پلٹ دے اور پاکیزگی حاصل کر لے، اس کے بعد تیرا داخلہ بادشاہوں کے پاس ہو سکے گا۔ تیرے دل میں گناہ ہے، مخلوق سے خوف ہے، مخلوق سے امیدواری ہے، دنیا اور مافیا کی محبت ہے، یہ تمام باتیں دل کی نجاست ہیں۔ تجھ کو واز کہنا اور بات کرنا جائز نہیں،
یہاں تک کہ تیرا دل مخلوق سے مر جائے اور وہ تیری سچائی کی نعش پر اٹھایا جائے، اس وقت مخلوق پر متوجہ ہونے میں تجھے کچھ حرج نہیں ہوگا، لیکن جب تک تیرے نزدیک مخلوق کا وجود ہے اور تیری نظر ان پر جاتی ہے، بس تو اپنے ہاتھ کو ان کی طرف نہ بڑھا کہ وہ اس کو بوسہ دے، اس وقت تک کہ تجھے قرب الہی سے مدہوشی حاصل ہو جائے خاموش رہے، بس اس وقت تجھ کو مخلوق سے بے خبری ہوگی اور ان سے ہاتھوں کو بوسہ دلانے اور ان کے دینے اور منع کرنے سے اور ان کی تعریف اور برائی سے روگردانی ہو جائے گی۔ جب توبہ صحیح ہو جاتی ہے تو ایمان صحیح ہو جاتا ہے اور ترقی قبول کرتا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک یہ مذہب ہے کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے، ایمان طاعت سے زیادہ ہوتا ہے اور معصیت سے کم ہوتا ہے، یہ عوام کے حق میں ہے، لیکن خواص پس ان کا ایمان خلق کے قلوب سے نکل جانے سے بڑھتا ہے اور قلب میں مخلوق کے داخل ہو جانے سے کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سکون کرنے سے ان کا ایمان بڑھتا ہے اور غیر اللہ کی طرف سکون کرنے سے ان کا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ خواص اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں اور اس کی طرف نسبت اور بھروسہ رکھتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں، اسی کے واسطے امیدواری کرتے ہیں، اسی کو یگانہ سمجھتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں اور شرک نہیں کرتے۔ خواص ثابت قدم رہتے ہیں، ان کی توحید ان کے دلوں میں ہوتی ہے اور اپنے ظاہر سے مخلوق کی مدارات جب ان کے ساتھ جہالت برتی جائے تو وہ بدل میں جہالت کا برتاؤ نہیں کرتے۔ اللہ عز و جل نے انہی کے حق میں ارشاد فرمایا کہ جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ ان سے سلام کہتے ہیں۔ تیرے اوپر خاموشی اور جاہل کی جہالت اور ان کی طبیعتوں اور نفوس اور ان کی خواہشوں کے غلبہ اور جوش سے، جاہل کی جہالت اور اس کی طبیعت اور نفوس اور ان کی خواہشوں کے غلبہ اور جوش سے بردباری لازم ہے، لیکن جب کوئی معصیت الہی سکوت جائز نہیں بلکہ حرام۔ ایسی صورت میں کلام عبادت ہو جاتا ہے اور ترک کلام معصیت ہو جاتا ہے۔ جب تجھے امر بالمعروف یعنی اچھے کام کو حکم دینے اور نہی عن المنکر یعنی برے کام سے روکنے پر قدرت ہو تو اس سے کیونکہ یہ بلائی کا وہ دروازہ ہے جو تیرے سامنے کھول دیا گیا، تو اس دروازے کے اندر داخل ہونے میں جلدی کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل کی گھاس پات کھایا کرتے تھے، چشموں تالابوں کا پانی پیا کرتے تھے، غاروں اور ویرانوں میں پناہ لیا کرتے تھے، جب سوتے تو پتھر یا اپنے ہاتھ کا تکیہ بناتے۔ ایماندار ایسا ہی کرتا ہے، وہ اپنے رب عز و جل سے ملنے کا عزم و قصد رکھتا ہے اور دنیا سے اس کی قسمت میں کچھ ہوتا ہے خود اس کے پاس آ جاتا ہے۔ دنیا سے اس کی قسمت میں جو کچھ ہوتا ہے وہ خود بخود اس کے پاس آ جاتا ہے اور وہ اس میں اپنے ظاہر سے ملتبس ہوتا ہے اور اس کو اپنے نفس کے ساتھ لے لیتا ہے، لیکن اس کا دل اللہ عز و جل کے ساتھ اول قدم پر مستقر رہتا ہے، اس کے دل میں کچھ تغیر و تبدل پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جب زہد کسی دل میں جگہ کر لیتا ہے تب اس کو دنیا کا آنا اور اپنے مقصوم کا حاصل کرنا بدل نہیں سکتا۔ مومن اگر دنیا
اہل دنیا اور دنیا کی خواہشوں اور لذتوں کو محبوب سمجھتا تو ایک لمحے کے لیے بھی اس سے صبر نہ کر سکتا، اسی دنیا میں رات دن مشغول رہتا، نہ عبادت کر سکتا، نہ ریاضت کر سکتا، نہ اللہ عز و جل کو یاد کرتا، نہ اس کی اطاعت کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس کے عیب اس کو دکھا دیے، بس اس مومن نے ان عیبوں سے توبہ کر لی اور جو کچھ گزشتہ زمانے میں اس سے قصورواری ہوئی تھی اس پر نادم ہو گیا، اور اللہ عز و جل نے اس کو دنیا کے عیبوں پر بطریق کتاب اور سنت اور حدیث اور بذریعہ مشائخ کے مطلع کر دیا، بس اس کو دنیا اور معافی حاصل بے رغبتی حاصل ہو گئی۔ جب اس نے ایک عیب پر نظر ڈالی تو دوسرے عیبوں کو بھی معلوم کر لیا اور یہ جان لیا کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور عمر عنقریب گزرنے والی ہے، دنیا کی نعمتیں زائل ہونے والی ہیں، اس کی رونق بدلنے والی ہے، دنیا کے اخلاق برے ہیں، دنیا کا حال زیبا کرنے والا ہے، دنیا کا کلام زہر ہے، دنیا مزہ چکھنے والی اور پھر چکھ کر چھوڑ دینے والی ہے، دنیا کا کوئی ٹھکانہ نہیں، دنیا کی کوئی جڑ اور عہد نہیں، دنیا میں قیام ایسا ہے جیسے پانی پر عمارت بنانا۔ اس لیے مسلمان دنیا کو نہ اپنے قلب کا قرار اور ٹھہراؤ بناتا ہے، نہ اس کو اپنا گھر بناتا ہے۔ اس کے بعد وہ مرد مومن ایک درجہ اور ترقی کرتا ہے اور اس کی مضبوطی قوت پکڑتی ہے، پھر وہ اپنے حق عز و جل کو پہچان لیتا ہے، پھر وہ آخرت کو بھی اپنے قلب کا اقرار اور ٹھہراؤ نہیں بناتا، بلکہ دنیا اور آخرت میں صرف خدا کے قرب کو اپنے لیے ٹھہراؤ بناتا ہے، وہی اپنے باطن اور قلب کے لیے گھر بناتا ہے۔ اس وقت اس کو دنیا کی عمارت اگرچہ وہ 1000 گھر بھی بنائے نقصان نہیں پہنچاتے، کیوں؟ تو وہ ان گھروں کو نہ کہ اپنے واسطے، کیونکہ وہ ان گھروں کو اپنے غیر کے لیے بناتا ہے، نہ کہ خود اپنے واسطے۔ وہ اس میں حکم الہی کو بجا لاتا ہے اور قضاء اور قدر کی موافقت کرتا ہے۔ اس کا عمارت بنانا خدمت خلق اور مخلوق کو راحت پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ کھانا پکانے اور روٹی لگانے میں دن کو رات سے ملا دیتا ہے، وہ دوسروں کو کھلاتا رہتا ہے لیکن خود اس میں سے ایک ذرہ بھی نہیں کھاتا۔ اس کا طعام تو مخصوص ہوتا ہے، اس کے طعام میں اس کو کوئی غیر شریک نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی خوراک آنے کے وقت ہی افطار کرتا ہے اور تمام وقت جو کہ غیروں کے کھانے کا وقت ہوتا ہے وہ روزہ دار رہتا ہے۔ زاہد کھانے اور پینے سے روزہ دار ہوتا ہے لیکن عارف غیر معروف سے اور اپنے محبوب کے سوا ہر چیز سے روزہ دار ہوتا ہے۔ وہ تو مبتلا بخار ہے، وہ ایسا مریض ہے جو طبیب کے ہاتھ کے سوا دوسرے کے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہی نہیں، محبوب سے دوری ہی اس کی بیماری ہے اور محبوب کا قرب ہی اس کی دوا ہے۔ زاہد کا روزہ تو دن میں ہوتا ہے اور عارف کا روزہ دن رات رہتا ہے۔ اس کے روزے کا افطار اللہ کی ملاقات کے بغیر ہوتا ہی نہیں۔ عارف عمر بھر کا روزے دار اور ہمیشہ بخار سے بھرا ہوا رہتا ہے، اپنے دل سے ہمیشہ روزے دار رہتا ہے اور اپنے باطن سے ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ اس نے یہ یقین جان لیا کہ اس کی شفا رب عز و جل کی ملاقات اور اس کے قرب میں ہے۔
اے بیٹے اگر تو اپنی نجات اور بہتری چاہتا ہے بس تو اپنے دل سے مخلوق کو نکال دے، نہ مخلوق سے ڈر، نہ مخلوق سے امید رکھ، نہ مخلوق سے اس پکڑ، نہ ان کا امیدوار ٹھہر کر سکون لے، تو کل سے بھاگ جا اور دور ہو جا۔ کل مخلوق کو جو کہ اس راستے سے دور ہے یہ سمجھ لے تو مردار ہے۔ جب تیرے لیے تیری یہ حالت درست ہو جائے گی تو اللہ کی یاد کے وقت اطمینان اور غیر اللہ کی یاد کے وقت تیری بے قراری اور نفرت درست ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم انفعنی بما اقول وانفعهم بما اقول ویستمعون۔ اے اللہ کریم جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے مجھے اور سننے والوں کو اس کے سننے سے نفع عطا فرما۔ آمین۔ آج ہمیں قرآن پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب الفتح الربانی میں سے 31ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ کریم جو کچھ اپنے اولیاء کرام کو عطا فرمائے ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ اس واز میں جو حضرت قرآن پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کا مقصود ہے ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔